And for Jesus. اور آئیں یسوع مسیح کے لیے بھرپور تعلیم دیں۔ میرے دوستو، ہمیں خود کو خدا کے حضور خوشی سے حاضر کرنا چاہیے، اور دشمن کے سامنے بھی، کیونکہ اگر ہم ڈرتے ہیں دشمن بڑھتا ہے، لیکن اگر ہم خدا کی خوشی کے ساتھ قابو پاتے ہیں جو ہماری قوت ہے، دشمن اپنی جگہ لیتا ہے۔ دشمن پہلے ہی تباہ ہو چکا ہے۔ کوئی وجہ نہیں ہمارے لیے کہ ہم دشمن کو اجازت دیں کہ وہ ہمارے جسم، روح، دماغ یا جو کچھ ہمارا ہے وہاں داخل ہو۔ اس کے برعکس ہمیں یسوع کے نام میں اس کا سامنا کرنا چاہیے، اسے دبائیں اور سب کو برکت دیں۔ آپ جو بھی ہیں، اب آپ ہمارے ساتھ منسلک ہو سکتے ہیں، کیونکہ خدا آج بہت سے کام کرنے والا۔ میں ہمیشہ خدا کے ہاتھ کو کام کرتے دیکھنا چاہتا ہوں۔ مجھے لگتا ہے کہ ہم خدا کو حساب دیں گے اور عدالت کا دن غمگین ہوگا۔ میں یشوع کی کہانی پڑھوں گا جو اسرائیل کو ملک مقدس میں لے گیا۔ تقریباً سارا ملک جب وہ بوڑھا تھا، خدا اس پر ظاہر ہوا اور کہا، یشوع تو بوڑھا اور عمر رسیدہ ہے اور قبضہ کرنے کو ابھی بہت سارا ملک باقی ہے۔ بائبل کہتی ہے کہ یہ سب ہمارا ہے۔ بھائیو، ہم خدا کی مرضی نہیں سمجھتے، ہم قبضہ نہیں کر رہے۔ وہ سب جو ہمارا ہے خدا ہمارے لیے چاہتا ہے۔ ہمیں سچائی سے خدا کی دنیا میں داخل ہونا چاہیے، کلام کی دنیا، مکاشفہ کی دنیا، اور ہم یقین رکھیں کہ ہم خدا کی بادشاہی میں رکھے گئے، یہاں سے وہاں دوڑنے کے لیے نہیں بلکہ ہر ایک جنگ جیتنے کے لیے۔ لہٰذا آج ہم یقین رکھتے ہیں، برکت پر یقین رکھیں، قابو کریں جو ہمارا ہے خدا یسوع کے نام، اور خدا ہمیں مکمل فتح دے گا۔ اس کے جلال کے لیے آمین۔ آئیں آپ ایک بابرکت شخص کو دیکھتے ہیں۔ میری ٹانگ میں مسئلہ تھا کیونکہ اعصابی نس کی وجہ سے۔ کب سے؟ تقریباً 3 ماہ ہو گئے ہیں۔ میں ایسے کام کرتی ٹانگ کو مجھے دکھائیں کیسے؟ میں نے خدا سے وعدہ کیا کہ میں یہاں آؤں گی۔ آپ کیسے چلتی؟ میں ایسے چلتی، صرف 2 قدم چلتی اور کسی چیز کا سہارا لیتی۔ تو معمول سے چلیں۔ اپنا ہاتھ اٹھائیں۔ مجھے لگتا ہے آپ کو ابھی بھی اس کی ضرورت ہے۔ نہیں، مجھے لگتا ہے آپ استعمال کرتے ہیں۔ تو آئیں فتح سے چلیں، کمر پر ہاتھ رکھے بغیر۔ جائیں یسوع کے نام میں، خدا کی تعظیم ہے۔ کیا ہم یسوع کے لیے تعلیم جائیں جی؟ اب ہم خدا کے کلام پر غور و فکر کریں۔ یہ زبور 58 آیت نمبر 1 ہے۔ یہ کلام ہمارے لیے بہت اچھا ہے۔ بغیر کسی شک کے زبور نویس جو داؤد بادشاہ تھا، درجہ ذیل انداز میں خود کو بیان کیا۔ خدا اٹھے، اس کے دشمن پرگندہ ہوں، اس سے عداوت رکھنے والے اس کے سامنے سے بھاگ جائیں۔ ہم یہاں کیا حاصل کر سکتے ہیں؟ داؤد یہ سمجھا خدا کو اٹھنا ہے، اسے فتح کے لیے جنگ میں لا، لہذا دشمنوں کو شکست دی جائے گی۔ اس کلام کو بھی سیکھیں۔ کیا شیطان آپ پر حملہ کر رہا ہے؟ تو کہنے کا کوئی فائدہ نہیں، خدا میں اب چاہتا ہوں کہ تو اس برائی کا مقابلہ کرے۔ آپ کو ایمان میں کھڑا ہونا ہے، اور ایسے ہی جیسے خدا کھڑا ہوا تھا جب آپ روحانی طور پر ٹھیک ہیں۔ آپ کہتے ہیں کہ خدا اب میں موقف لوں گا اور اس اختیار کا استعمال کروں گا جو یسوع کے نام میں مجھے دیا گیا ہے۔ اب میں اس بری روح کو دور بھیجتا ہوں، میں اس بری قوت کو ختم کروں گا۔ جب خدا اٹھتا ہے، زبور نویس کہتا ہے، اس کے دشمن پرگندہ ہوں۔ وہ واحد ہیں جو آپ پر حملہ کرتے ہیں، وہ خدا کے دشمن ہیں، وہ خدا کے شریک کارکن نہیں ہیں۔ اس کے برعکس خدا ان کے خلاف اپنی طاقت استعمال کرتے کچھ کرنا چاہتے ہیں، لیکن ہم جو اسے اپنے اندر اٹھاتے ہیں، جب ہم خداوند کو تلاش کرتے ہیں اور حوصلہ افزائی پاتے ہیں، خدا اٹھ رہا ہے، ہماری طاقت ظاہر ہوتی ہے۔ پھر وقت آتا ہے ہمیں کسی کو دعا کرنے کے لیے کہنے کی ضرورت نہیں۔ خداوند خدا، میں جانتا ہوں میں کیا کر رہا ہوں، میں تیرے نام میں کرنے جا رہا ہوں۔ اور جب ہم کلام پر عمل کرتے ہیں پورے ایمان سے اور تحین کرتے ہیں، قابو پاتے ہیں، سمجھتے ہیں کام پورا ہو گیا ہے، یہاں تک کہ اگر ٹانگ ابھی تک لنگڑا رہی ہے، آپ رک نہیں سکتے، جو پہلے ہی رک گیا ہے، پہلے ہی روک دیا گیا ہے، آپ پہلے ہی روک دیے گئے ہیں اور جلد ہی معمول سے چلیں گے۔ اس طرح خدا ایسے کہتا ہے۔ پھر زبور نویس کہتا ہے، خدا اٹھے، اس کے دشمن پرگندہ ہوں۔ کنجی آپ کی زندگی میں خدا کو اٹھانے کے لیے ہے، دشمن کو پرگندہ کرنے کے لیے۔ وہ یہ کیسے کریں گے؟ وہ اس کے سامنے سے بھاگ جائیں گے کیونکہ وہ اس سے نفرت کرتے ہیں، اور وہ سب جو اس سے نفرت کرتے ہیں وہ بھاگ جائیں گے۔ تو ایسی کوئی چیز نہیں کہ خدا سودا بازی کر سکے، یہ جھوٹ ہے۔ خدا صرف اس کے ساتھ سودا بازی کرتا ہے جو اس کے کلام کو پاتا ہے۔ وہ
باپ کے ساتھ سودا بازی نہیں کرتا۔ آئیں دعا کریں۔ باپ یسوع کے نام میں میں اپنے ایمان کو اس شخص کے ایمان کے ساتھ جو میرے ساتھ دعا کر رہا ہے، جو جسمانی طور پر، مالی طور پر، اخلاقی طور پر مشکل سے گزرا ہے، میرے باپ انہیں اپنے دشمنوں سے آزاد ہونے کی ضرورت ہے۔ خدا وہ کون ہے جو اس شخص پر حملہ کر رہا ہے؟ وہ دیکھ رہا ہے کہ تو اٹھ گیا ہے، وہ تیرے آگے سے بھاگ جائے گا۔ میں اپنا ایمان اس شخص کے ساتھ یکجا کرتا ہوں اور اب اسے برکت دیتا ہوں۔ یسوع مسیح کے نام میں ساری برائی اس کی زندگی کو چھوڑ دے اور کبھی واپس نہ آئے، اور آپ کہیں آمین۔ خدا کی حمد و ثنا ہو۔ اور یہاں یسایہ کی کتاب میں باب 25 یہاں ایک مکاشفہ ہے کہ یسوع ہمارے لیے ایک ضیافت تیار کرے گا، اور اس نے پہلے ہی ضیافت تیار کی ہے۔ اب ہمیں ضیافت کو منانا چاہیے جو اس نے ہمارے لیے کی ہے۔ یسایہ 25 آیت 6، اور ربی الفلاج اس پہاڑ پر، ایمان کا پہاڑ، سب قوموں کے لیے فربا چیزوں سے ایک ضیافت تیار کرے گا۔ یہاں کوئی جانور نہیں ہے، جلد اور ہڈی کا بیماری سے بھرا اس میں سے کوئی نہیں، صرف تندرست جانور جو ضیافت سے بھرا ہے، بلکہ ایک ضیافت تلچھٹ پر سے نتری ہوئی میں سے، یہاں بہت زیادہ ہے، ہاں فریبا چیزوں سے جو پر مغز ہوں، اور میں سے جو تلٹ پر سے خوب نتری ہوئی ہوں۔ یہ ایمان کی ضیافت ہے۔ یہ تب ہے جب آپ سمجھتے ہیں جو مسیح کے ذریعے ہے، آپ فتح سے بڑھ رہے ہیں، کہ وہ ہمیں زندگی اور کثرت کی زندگی دینا چاہتا ہے۔ اور آئیں یقین رکھیں اور خدا کے کلام کو لیں، کیونکہ یہ مذہبی کلام نہیں ہے۔ ہم مذہب کے بارے میں بات نہیں کرتے، یہ ہمارے خالق کا کلام ہے، واحد جس نے ہر چیز کو پیدا کیا اور ہمیں نقشہ دیا ہے۔ دشمن نے آدمی کو اپنی کوشش سے جیتا، لیکن یہ وعدہ تھا کہ خدا ضیافت کرے گا، اور اس نے ہمیں یہ ضیافت دی ہے۔ یہ کلوری کی پہاڑی پر شروع ہوا جب یسوع کو مصلوب کیا گیا تھا، پھر وہ زمین کے نیچے پاتال میں اتر گیا، جہاں شیطان اور تمام شہزادے، تمام قوتیں، تمام بدروہیں تھی، اور اس نے ان تمام قوتوں کو بے بنیاد کیا۔ وہ قیدی کو لے کر گیا اور آدمیوں کو تحائف دیے۔ آج ہر شخص جو توجہ دیتا ہے اور کلام کو سمجھتا ہے، اس کی برکات کا دعویٰ کرتا ہے اور اجازت دیتا ہے اور یقین رکھتا ہے کہ خدا اس شخص کے لیے کام کرے گا، یہ ضیافت تیار ہے، یہ منعقد کی گئی ہے۔ یہ ضیافت ہے جو باپ نے مصرف بیٹے کے واپس آنے پر رکھی۔ وہ سب برائی، گندگی، بھوک، تمام تنگی چھوڑ کر آیا، اور اس کے باپ نے کیا کیا تھا؟ وہ انسانیت کی تصویر ہے جو خدا کی طرف سے آتی ہے۔ اس نے خود کو بہت نقصان پہنچایا، گناہ میں گرا، اخلاقی طور پر گرا، اور باپ نے بیٹے کو گلے لگایا۔ اور بیٹا کہتا ہے کہ باپ مجھے افسوس ہے، میں نے تیرے خلاف گناہ کیا، اور باپ کہتا ہے بیٹا بھول جا، سب سے اچھا لباس لا اور اسے پہنا۔ باپ آپ کو بہترین لباس پہنانا چاہتا ہے، وقار اور اختیار کا بہترین لباس پہنانا چاہتا ہے۔ آپ اپنی زندگی کے مالک ہیں، تو وہ آپ کو بہترین لباس دینا چاہتا ہے۔ انگلی میں خاندان کے اختیار کی انگوٹھی دیتا ہے، اور آپ کا احترام کیا جائے، اور نئے جوتے سام بچھوؤں دشمن کے تمام طاقت پر غلبہ آنے کے لیے دیتا ہے۔ میرے بھائی، یہ سب کے لیے دستیاب ہے۔ یہ وہ ضیافت ہے جو خدا نے ایمان کے پہاڑ پر دی ہے، اور آج یہ میرے اور آپ پر ہے، کام کرنے کے لیے، ہمیں مکمل طور پر آزاد کرنے کے لیے۔ اور اب ہم جہنم کی کسی بھی طاقت کے تابع نہیں ہیں۔ آیت 7 میں یہ کہتی ہے، اور وہ اس پہاڑ پر اس پردہ کو آدم کے گناہ کی وجہ سے لوگ سچ نہیں دیکھ سکتے، اور یسوع نے وعدہ کیا تھا، اور سچائی سے واقف ہوگے اور سچائی تم کو آزاد کرائے گی۔ اس پہاڑ پر، ایمان کے پہاڑ پر، وہ یہاں کیا کرے گا؟ اور وہ اس پہاڑ پر اس پردہ کو جو تمام لوگوں پر پڑا ہے، اور اس نقاب کو جو سب قوموں پر لٹک رہا ہے، دور کر دے گا۔ ہمیں یقین رکھتے ہیں، ہم یسوع کو قبول کرتے ہیں، ہم یسوع کی صحافت پر ہیں، اور کوئی نقاب ایسی چیزوں کو دیکھنے سے روک نہیں سکتا جیسی چیزیں ہیں، چاہے وہ یہ ہے یا نہیں، جیسا بائبل کہتی ہے۔ اور ایمان کے وسیلہ جو بائبل کہتی ہے، ہم ایسا کرتے ہیں جیسے ماضی کے نبیوں نے کیا، ایمان کے ہیرو نے کیا، اور یہ ہوا ہے کیونکہ وہ ان پر ایمان رکھتے ہیں، مقرر کردہ، اور کسی بھی قسم کی تکلیف اور قربانی قبول نہیں کرتے تھے۔ وہ ایمان رکھتے تھے، جہاں جانے کی ضرورت تھی جاتے، ترک نہیں کرتے تھے۔
یہاں تک کہ جب ایک عورت نے یسوع کی پیروی اپنی بیٹی کے لیے روتے ہوئے اور یسوع نے نہیں سنا لیکن وہ جا رہی، یا ان دو اندھے آدمیوں کی طرح جاری رکھیں اگرچہ یسوع نے نہیں سنا تھا جب تک کہ وہ تیار نہیں ہو، لیکن جب وہ یسوع کے سامنے آئے تو وہ ضیافت میں حصہ لینے کے لیے تیار تھے، اور خدا چاہتا ہے کہ آپ بھی حصہ لیں۔ ہم نے حقیقی زندگی کی کہانیوں کی گواہی دیکھا ہے، بہت سے لوگ جو خوفناک مصیبت میں تھے، اور انسان جو حاصل کرتا ہے واقعی ایک کامیاب شخص بنتا ہے۔ تو کلام کہتا ہے کہ اور وہ اس پہاڑ پر اس پردہ کو جو تمام لوگوں پر پڑا ہے اور اس نقاب کو جو سب قوموں پر لٹک رہا ہے دور کر دے گا۔ برکت صرف ہمارے لیے نہیں ہے، یہ سارے ملک کے لیے ہے، یہ ہمارے دوستوں کے لیے، ہمارے رشتہ داروں کے لیے، سب کے لیے ہے جو خدا کے کلام کو سنتے ہیں اور سمجھتے ہیں۔ اگر ایمان تیار ہے تو یہ آپ کی تمام ضروریات کو پورا کرتا ہے۔ میں اس کے لیے آیا ہوں کہ وہ زندگی پائیں اور کثرت سے پائیں۔ یسوع نے یہ یوحنا 10:10 میں کہا ہے۔ یہ دوسرا حصہ ہے، یہ کہتا ہے تو آج ہم خداوند پر ایمان لاتے ہیں۔ اگر آپ مشکل میں ہیں، سب کو مشکل حالات سے گزرنا ہے، ناامید نہیں ہونا، کیونکہ آپ اپنے خدا کی تلاش کریں گے۔ اور آپ کو کیا کرنا ہوگا؟ دیکھیں، اور یہ کم نہیں ہے، آپ کو خدا کے ساتھ کام کرنا ہے۔ برکت مفت ہے، یہ آپ پر منحصر ہے۔ آپ دعویٰ کرتے ہیں، خدا آپ کی زندگی میں آتا ہے، آپ کو طاقت ملتی ہے اور آپ کی زندگی میں خدا کا کام کیا جاتا ہے۔ آپ کو یسوع کی اس ضیافت میں بلایا گیا ہے جہاں آپ کو کچھ بھی ادا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی تکلیف نہیں ہے، مستحق ہونے کے لیے کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو ایمان لائیں اور برکت پر قبضہ کریں۔ یہ ضیافت کام کیسے کرتی ہے؟ آج یہاں ابھی جس وقت آپ ایمان رکھتے ہیں، خدا عمل میں آتا ہے اور خدا برکت دیتا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ ایک عبادت دیکھیں جو میں نے پورتا لیگری میں کی۔ مہربانی یسوع کے نام میں اسے چلائیں۔ خدا کے لوگ پورتا لیگری میں گریس آف گاڈ چرچ میں اکٹھے ہوئے کہ اس کی حمد و ستائش کریں جو تعریف کے قابل ہے، اور اعلان کرتا ہے کہ یسوع کے ساتھ خوشی کی طرح ہے۔ خدا کا کلام زندہ اور مؤثر ہے اور ہمیں کامیاب ہونے کے لیے صحیح حکمت فراہم کرتا ہے۔ خدا نے بائبل میں کیا اعلان کیا ہے؟ حکم کے طور پر، فیصلے کے طور پر، قوانین کی منادی جو کی گئی ہے، کیا چیزیں ہمیں کرنی چاہیے؟ خدا کا کلام ہمیں بتاتا ہے جو ہماری حکمت ہے۔ ہماری حکمت جادو سے نہیں آتی، یہ آتی ہے جب ہم کلام سنتے ہیں، جب ہم یقین رکھتے ہیں اور اس کا تعین کرتے ہیں۔ اگر ایسا نہیں تو ہم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ خدا نے ہمیں کیا کہا ہے؟ ہم اپنی زندگی میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکیں گے، ہم ہمیشہ ناکام ہوں گے، اور خدا کا ہماری زندگی میں کام کرنے کے لیے کوئی راستہ نہیں ہو۔ لیکن اگر ہم کلام کے مطابق رہ رہے ہیں تو میرے بھائی، ہم بعض اوقات ناکام نہیں ہوں گے۔ حکم آتے ہیں اور ہم جیتتے ہیں، ہم اسے بھیجتے ہیں، اور یہ حکمت ہے، اور یہ خداوند کی طرف سے حکمت ہے۔ اور ایمان اور عزم کے ساتھ بھائیوں نے دعا کی اور فتح حاصل کی۔ گواہی دیکھیے۔ بہت زیادہ درد، میرے پورے جسم میں درد، ڈاکٹر سوارز۔ کیا یہ ہر وقت رہتا؟ جی، ہر وقت۔ کیا آپ اپنے جسم میں درد محسوس کرتے ہیں؟ آج یہ بہت زیادہ تکلیف دے رہا تھا، اور یہاں میرے جوڑ، پیٹھ بھی۔ میں تھوڑی دیر سے یہاں انتظار کر رہی تھی، درد کے رکنے کا انتظار ہے، لیکن یہ رکنے کی بجائے بڑھ گئی۔ لیکن اب یسوع کے نام کیا میں۔ یہ چلا گیا ہے؟ جی ہاں، یہ چلا ماریا، گیا۔ آپ کیا نہیں کر سکتی تھی؟ میں بہت سالوں سے کیپسولائٹ میں مبتلا تھی، واقعی بہت سالوں سے صرف فزیوتھراپی کے ساتھ اس بیماری کی کوئی دوا نہیں، ڈاکٹروں کے مطابق کوئی علاج نہیں ہے۔ مجھے بہت درد ہوتی تھی۔ اس بیماری نے کیا کیا؟ یہ تمام عضلات کو سن کر دیتی اور ہمیں غسل کے لیے دوسروں کا انحصار کرنے کی ضرورت ہوتی تھی، اور میں نے فزیوتھراپی کرائی، لیکن ڈاکٹروں نے کہا کہ بیماری پھر واپس آ سکتی ہے اور یہ دوبارہ واپس آ کیا رہی آج آپ اس رات محسوس کر رہی ہیں؟ ہاں، اور یہ پورا ہفتہ۔ اب کیسا ہے؟ اب کیا خدا ہوا؟ کے جلال کے لیے ڈاکٹر سوارز دیکھیے، میں محسوس کر رہی ہوں کیا یہ یہ سب چلا گیا ہے۔ میری بائیں طرف اور بائیں ٹانگ میں درد ہوئی، کیا مسلسل درد ہے؟ دونوں ٹانگوں میں۔ دن رات؟ دن رات میں سڑک پر گر جاتی، کب سے ہو رہا ہے؟ اور تقریباً 2 سالوں 2 سے۔ سال؟ اور اب کیسا اور محسوس کر اب رہی میں ہیں؟ ٹھیک ہوں، کیا یہ چلا سب گیا؟ چلا گیا۔ میں درد سے شفا پا گئی ہوں۔ اگر اب میں اپنے پاؤں کو اس طرح موڑوں لہذا اپنے پاؤں کو حرکت ہے، یہ کیسا ہے؟ رات کو میری ٹانگوں یہ بستر کے کونے سے باہر اگر آپ
ایسا کرتی تو تکلیف اگر میں ہوتا. اپنے پاؤں موڑوں یا اٹھوں تو درد ہوتی ہے. What now? اب کیا؟ اب میں کچھ محسوس نہیں کر اور رہی. پھر اسے محسوس نہیں کریں گے. 20 یہ سالوں کب سے سے؟ زیادہ. 20 سال سے. آج میں نے ساری درد سے شفا پائی ہے. میں بغیر کسی مصیبت سے گھر واپس جاؤں گی. میں خوش قسمت ہوں کیونکہ جو درد مجھے تھی میں نے محسوس کیا کہ میری خراب ٹانگ کو چھو رہی ہے. میں نے کہا او خدا درد سے شفا ہو رہی ہے. خداوند خدا ناممکنات کا خدا ہے. اس کی لامحدود طاقت پر اعتماد کرنا قابل قدر ہے. Let's applaud Jesus, shall we? آئیں خدا یسوع کے لیے تعلیم دیں کہ ہم بجائیں اب ہم دعا کریں. آئیں اب کھڑے ہو جائیں تاکہ اپنی زندگی میں خداوند کی طاقت کو مدعو کریں. آپ جو بھی ہیں اپنے سر جھکائیں اور آنکھیں بند کریں. باپ میں اس شخص کے لیے اپنے ایمان کو اس کے ساتھ یکجا کرتا ہوں جیسے آج تو یہاں آیا جس کو جسم میں مسئلہ ہے. واقعی سنگین مسائل ہو خداوند لیکن میں تیرے کلام پر یقین رکھتا ہوں. میرا یقین ہے کہ آج یہاں کام کرنے کے لیے تو ہے. میں نے پہلے ہی کلام کی منادی کی تو میں نے پہلے ہی تجھ پہ مان رکھا ہے. تباہ کر دیا ہے پہلے ہی تباہ کر دیا ہے. خدا وہ چیز جو اس شخص کے چہرے پر تھی کہ تجھے نہ دیکھے وہ اب تجھ پر بھروسہ کر رہا ہے. او خدا اور وہ برکت پائے گا. باپ میں آج تجھے اس کی زندگی میں دعوت دیتا ہوں. آ اور کام کر برائی کو تباہ کر. اب سب کچھ صفر کر دے. باپ میں اس شخص کے ساتھ یسوع مسیح کے نام میں یکجا ہوتا ہوں. میں اس زندگی میں دشمن کے ہر عمل کو مفلوج کرتا ہوں. سر میں گردن میں کندھوں میں بازو میں کونی میں مٹھی میں انگلیوں میں ریڑھ کی ہڈی میں جسم کے کسی بھی حصہ میں ٹانگوں میں ٹخنوں میں پاؤں کے تلووں میں اب جہاں کہیں بھی یہ درد ہے یہ برائی اب میں حکم دیتا ہوں شیطان سب کچھ لے جو تیرا ہے جو تجھ سے تعلق رکھتا ہے اسے لے اور چلا جا خداوند یسوع کے نام میں. اور آپ کہیں میں یقین رکھتا ہوں خداوند میں اپنی برکت پر قابو پاتا ہوں. یسوع تیرے شکر گزار ہیں. اب وہ کریں جو پہلے نہیں کر سکتے. مشنری میرا درد چلا گیا ہے یہ چلا گیا ہے. اگر مسئلہ چلا گیا ہے تو اپنا ہاتھ اٹھائیں کیونکہ میں یسوع کا شکر ادا کرنا چاہتا ہوں. یسوع کے نام میں بہت زیادہ لوگ ہیں. آپ کیا ہوا؟ ڈاکٹر سوارز صبح سے میرے سینے میں درد بہت درد ناک درد تھا لیکن دعا کے بعد یہ چلا گیا. کیا یہ چلا گیا؟ ہاں یہ چلا گیا. اور آپ میرے دوست میں پیٹ میں درد محسوس کر رہا تھا یہ تکلیف دہ تھا. اب دعا کے بعد یہ غائب ہوگا. خدا کا شکر ہو. یہ ختم ہو گیا. بہن آپ کے ساتھ کیا ہوا؟ میرے گھٹنے میں بہت زیادہ درد تھی لیکن دعا کے دوران یہ غائب ہو گیا. یہ ختم ہوگی. یسوع کے نام میں خدا آپ کا کیا تھا شکر. بہن؟ مجھے ہفتے سے دانت میں سوزش تھی. آج میں تقریباً نہیں آ سکتی تھی کیونکہ بہت زیادہ درد تھی. اب محسوس نہیں ہوتا او کچھ خداوند کی بھی. تعریف ہو. یہ کیا ہے بہن یسوع کے نام میں؟ بدقسمتی ناکامی بہت زیادہ سینے میں درد. جب میں پہنچی تو مجھے بہت برا محسوس ہو رہا تھا. میں آزاد ہوں یہ چلا گیا. وہاں یہ کیا ہے یہ کیا ہے بہن؟ مجھے کوئی درد نہیں لیکن بعض اوقات مجھے درد کی وجہ سے مسئلہ ہوتا ہے. لیکن اب مجھے لگتا ہے کہ میں درد سے مکمل طور پر آزاد ہوں. خدا کا شکر ہے. او ٹھیک ہے. آپ کے ساتھ کیا ہوا؟ ڈاکٹر سوارس میں اپنی پوری زندگی میں نے ہمیشہ اپنی ناک کی ایک طرف سے سانس لی اور میں کبھی دعا نہیں کی کیونکہ میں نے کبھی پرواہ نہیں کی. اور دعا کے بعد میں نے محسوس کیا میرے پھیپھڑے کھلے اور ہوا داخل ہوئی. میں نے کبھی محسوس نہیں کیا تھا. اب میں دونوں طرف سے سانس لے یہ رہی ہوں. کتنا خوبصورت ہے. ٹھیک ہے یسوع کے لیے تعلیم دیں. اب آپ بیٹھ سکتے ہیں. آئیں اب حقیقی زندگی کی کہانی دیکھیں. دو 2009 میں مجھے شدید کمر درد تھی. یہ یہاں پیچھے کالم میں تھا. میں ڈاکٹر کے پاس گیا لیکن وہ کبھی نہیں جانتا تھا کہ یہ کیا تھا. اسے نہیں پتا چلا تھا. مجھے درد ہوتی تھی. ہم ہفتے میں 2 یا 3 مرتبہ ڈاکٹر کے پاس جاتے. اس نے دوا کا تعین کیا اور اس نے اثر نہیں کیا. ہمیں سب ادویات کو تبدیل کرنا پڑا کیونکہ یہ اس کے لیے نہیں تھی یہ کسی اور کے لیے تھی. ہم ہمیشہ مصائب میں مبتلا تھے. میں ڈاکٹر کے پاس جاتا کیونکہ درد برداشت نہیں ہوتی تھی. بعض اوقات وہ رات کو نہیں سوتا. میں اٹھتی مالش کرتی دباتی دوائی دیتی. کچھ بھی اچھا نہیں تھا. خاتون مجھے جراب پہناتی جوتے پہناتی. یہ بہت مشکل تھا لیکن میں پہنتا. وہ اپنے بیٹے کو اٹھا نہیں سکتا تھا. وہ کبھی کبھار اپنے باپ سے کہتا مجھے اٹھاؤ لیکن وہ نہیں کر سکتا تھا. وہ نہیں کر سکتا تھا. اس کی کمر بہت درد تھی. وہ ایک باورچی ہے. پچھلے دنوں مجھے 25 کلو گرام گندم اٹھانا پڑی لیکن میں اٹھا نہیں سکتا تھا کیونکہ بہت زیادہ تکلیف ہوتی. میں اٹھاتا لیکن درد سے بہت بری طرح کی درد سے.
बाज़ औक़ात उसे सीढ़ियों से नीचे जाना था और वो नहीं कर सकता था। एक दफ़ा वो सीढ़ियों से गिर गया और वो हौसला शिकनी महसूस कर रहा था। आप जानते हैं, वो पहले ही जीने से ज़्यादा इन दर्दों के साथ मरने को तरजीह देता। बहुत सी रातों वो सूज जाता, वो बहुत सूजा हुआ नजर आता, लिहाजा वो टीवी देखने जाता, डॉक्टर सुआरेस को देखता, रुक जाता और फिर वो बिस्तर पर बैठा मेरी तरफ देखता और कहा, चलें, मददगार बने। और मैंने कहा, चलें, ये करते हैं। मैंने चीजों को ठीक करने के लिए दिली ख्वाहिश महसूस की और मददगार बना। ये ग्रेस ऑफ गॉड चर्च का मददगार बना। ये बहुत अच्छा था। हमने अदायगी शुरू की। फिर इसने मिशनरी को टीवी पर बात करते देखा और दिलचस्प लगा। फिर मिशनरी ने दुआ की और फिर वो पूरी रात सोया। मुझे किसी भी काम के लिए उठने की जरूरत नहीं थी। वो पूरी रात सोया रहा और अगले दिन वो काम पर गया। दोपहर मैंने इसे बुलाया और कहा कि वो बहुत ज्यादा बेहतर है, कि वो थोड़ा सा पहले से बेहतर है। ईमान को शो देखकर ओराडो कमर की दर्द से ठीक हो गया। 25 मई 2015 को कुर्चीबा में मिशनरी सुआरेस की इबादत में मुकम्मल शिफा पाई। इसने कहा, क्या तुम कुछ जानना चाहती हो? मैंने कहा, जरूर, क्योंकि खुदा मुझे कह रहा है आज मैं शिफा पाऊंगा। और मेरी कमर में जलन हुई। इसने इन्हें सामने बुलाया, जिसे रीढ़ की हड्डी में मसला था, पाँव में दर्द था, बाजू में दर्द था। तो दुआ के वक्त वो सामने गया और जब वो वहाँ गया तो वो ठीक था, बगैर किसी दर्द के। भाई, खुदा ने आपके लिए क्या किया? मैं झुक नहीं सकता था, मुझे दर्द होती थी। गुज़िश्ता 6 सालों से दर्द थी। 6 साल? जी हाँ। अगर आप झुकते तो क्या तकलीफ होता? मैं कहीं भी नहीं जा सकता था, यहाँ तक कि काम भी नहीं मैं कर काम सकते। नहीं कर सकता था। लिहाजा वो करें जो पहले नहीं कर सकते थे। ओ यीशु, तू खूबसूरत है। उस दिन वो घर आया और अपने बेटे को उठाया। उस दिन से वो अपने बेटे को उठाता है। आज मैं खुश हूँ, मैं झुक सकता हूँ, जो पहले नहीं कर सकता था, हर तरफ भाग सकता हूँ। ये अच्छा है, मैं खुश हूँ। आप जानते हैं, वो भागता है, बच्चों के साथ फुटबॉल खेलता है। वो बाइस बरकत है। खुदा का शुक्र हो। 5 दिन से मैं काम करने के लिए वापस गया और किसी दिन भी गैर हाजिर नहीं हुआ। खुदा का शुक्र है, मैं यीशु के नाम में शफायाब हूँ। ओरलैंडो खूबसूरत फुटबॉल खेलता है, ठीक है। वो शिफा पा गया और फॉर्म में वापस आ गया। और क्यों ईमान ना रखे, और खुदा आज सियाफत दे रहा है। मेरी एक मुश्किल है, खास तौर पर एवेंजिकली माहौल में डॉक्टरों के साथ, क्योंकि इंसान तालीम पर यकीन रखते हैं लेकिन ईमान नहीं रखते। खुदा काम करेगा जब मैं ऐसी जगह पर होता हूँ जहाँ कोई अंजील नहीं जानता। ये एहसान है, मैं कलाम सीखता हूँ। ये सब नया है और वो इसे लेते हैं और खुदा मुआज़ात करता है। यहाँ इसके बरक्स होना चाहिए। ईमानदार को यकीन रखना चाहिए, लेकिन कुछ दूसरी नजरियात से मुलसिक होते हैं और अपने दिलों को खोलते नहीं। लेकिन ये बाइबल में है और वो सोचते हैं कि ये आज के लिए नहीं है। लेकिन कौन कहता है कि ये आज के लिए नहीं है? यीशु ने नहीं कहा वो हमारे लिए मुश्किल बनाता है, लेकिन यीशु काम करता है। आप पहला सवाल सुने। Dr. Suarez, which men wrote Psalms? खुदा ने कई लोगों को इस्तेमाल किया। इसने दाऊद को इस्तेमाल किया, इसने असफ को इस्तेमाल किया। सुलेमान ने कई ज़बूर लिखे और कुछ ज़बूर ऐसे हैं जिनके मुसन्निफ का पता नहीं है, लेकिन यकीनी तौर पर इनका मुसन्निफ रूहुल कुद्दूस है, जो लोगों को लिखने के लिए इस्तेमाल करता है। और आज भी लिखा जाता है, लेकिन बाइबल के लिए नहीं, क्योंकि खुदा का मुकाशवा मुकम्मल हो चुका है। इस बात का इज़हार करने के लिए मज़ीद कुछ नहीं है जिसकी हमें ज़रूरत है। सब कुछ यहाँ है, लेकिन कोई नया कलाम लाता है। आप कह सकते हैं कि आप दुश्मन की तरफ से इस्तेमाल हो रहे हैं, और जो कुछ भी शामिल होता है, बाइबल कहती है इस किताब में लिखी गई आफतें उस पर आएंगी, और जो भी निकालेगा किताब हयात से उसका नाम निकाल दिया जाएगा। कुछ भी शामिल या अलग नहीं करें। अब दूसरा सवाल सुनते हैं, मेहरबानी से सीखें। डॉक्टर, आपको खुदा का जवाब हासिल करने के लिए क्या करना चाहिए? क्या आप जल्दी में हैं नौजवान? सड़क पर जा रहा था, ये लिखा गया, जल्दी क्यों अगर मुस्तकबिल हमारी मौत है। वो गली का सफीर है। खुदा आपको समझ दे। हम सब कुछ जल्दी में करना चाहते हैं, सही चीज़ों? नहीं, हमें सिर्फ दुआ करनी है, खुदा की तलाश करनी है सही वक्त में। खुदा वक्त को ताखीर या आगे नहीं करता। खुदा सही वक्त पर आता है। ये हमारा लम्हा है खुदा को जानने के लिए। अगर आप इसे नहीं जानते, हम वक्त बर्बाद करें, लेकिन फिर खुदा की तलाश करें। परेशान ना हो, कोई शॉर्टकट ना लें, वरना गड्ढे में गिर जाएंगे। ये काम नहीं करता। अब हमें अपने दिल को खोलना है। बराए मेहरबानी से खोलो।
डॉक्टर स्वारस, मैंने 2009 में शादी की। ताहम मैं बहुत परेशान थी। मेरा शोहर मुझे धोखा दे रहा था, एक औरत के साथ जो यहाँ ही रहती है। मैंने अपने लिए एहतराम की कमी की वजह से जिल्लत महसूस की। मैंने खुदा के हुजूर दुआ में अपना सारा दर्द रखा है, क्योंकि मेरे पास लड़ने की ताकत नहीं है। मैं तलाक के बारे में सोचती हूँ। डॉक्टर स्वारस, बराए मेहरबानी मुझे बताएं कि मुझे क्या करना चाहिए। ये मुश्किल है। ये धोखाबाजी और नफरत अंगेज शख्स है। अगर लोगों को ये मालूम होता है तो वो ऐसा नहीं करेंगे। ये शैतान का काम है। ये शैतान का काम है और हम हमेशा खुदा के कलाम में रहेंगे। दुआ। मेरी बहन, मत्ती 19 बाब में आप इस तरह के मामलात को देख सकते हैं। तलाक ले सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं पता आपके दिल में क्या है। लिहाजा आपको खुदा से दुआ करनी है और खुदा की तलाश करनी है, क्योंकि खुदा आपको यीशु के नाम में रोशन करेगा। अब जब हम रूहानी तौर पर अच्छी तरह से हैं तो दुश्मन लोगों का फायदा नहीं उठा सकता। वो आता है और हम इसे यीशु के नाम में झड़कते हैं, लेकिन हम हमेशा शर्मिंदा नहीं होते। क्या हम हैं? आयत नंबर पर वापस चलें जो हमने आज पढ़ी है, ज़बूर 58, जो आपके लिए मुफीद हो सकता है। और कोई भी जिसके साथ ये मसला है, खुदा उठे, उसके दुश्मन परगंदा हों। लिहाजा अगर खुदा आपकी जिंदगी में उठता है, तमाम दुश्मनों जो किसी भी मायने में आप पर हमला कर रहे हैं परगंदा होंगे। उससे दावत रखने वाले खुदावंद खुदा के सामने से उसके सामने से भाग जाएंगे। आपको यकीन रखना है खुदावंद परेशान हो रहा है, क्योंकि आपका शोहर शादीशुदा जिंदगी के बारे में कुछ नहीं समझता और सिर्फ एक बीज लगा रहा है जो सिर्फ दुख उगाएगा, यहाँ भी और आखिरत में भी। अगर किसी से यहाँ गुनाह हो गया है, इसमें किसी भी तरह से गिर गया है, क्योंकि आप अपनी निजात को खो सकते हैं, आप अपनी जिंदगी को खो सकते हैं, और ये खुदा का मंसूबा नहीं है। इससे फरार हों, गुनाह से फरार हों, क्योंकि ये आपकी जिंदगी में शैतान का झटका है। क्या अब हम खड़े हो ताकि हम दुआ करें? आंखें बंद करें, सर झुकाएं। बाप, हम तेरे हुजूर आते हैं। ओ खुदा, मैं हर शख्स के लिए बरकत का कहता हूँ जो घर पर है। ये शख्स जिसके साथ मसाइल हैं, पेट में दर्द, दिल के करीब, ये एक शदीद दर्द है। अब मैं कह रहा हूँ, दर्द ये ले जो तेरा है, इस शख्स को छोड़ और तमाम बुराई निकल जा, खुदावंद यीशु के नाम में।